وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل و دماغ ہیں، ان سے غور کرنے کا کام نہیں لیتے. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، وہ دیکھنے کا کام نہیں لیتے. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں اور وہ ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، وہ جو عقل سے نہ سوچے، آنکھ سے نہ دیکھے، کان سے نہ سنے، وہ مویشیوں جیسے ہیں. الانعام مویشیوں جیسے ہیں. بل هم اضل، بلکہ مویشیوں سے بدتر ہے، بدتر ہے. اولئک هم الغافلون، اصلی غافل وہی لوگ ہیں. بھائی عجیب بات ہے، جانور کہہ کے رک جاتا قرآن، جانور کہہ کے رک جاتا، لیکن قرآن نے فقط جانور نہیں کہا، بل هم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ اگر کوئی مویشی، کوئی جانور اپنے ٹھان سے بھٹک جائے، اپنی منزل سے بیٹھ جائے، تو دن بھر مختلف چراگاہوں میں پھرتا رہے، لیکن شام ڈھلے اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے. تو زندگی کی شام ڈھل جائے اور انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں نہ آئے، وہ جانور سے بدتر ہوگا یا نہیں؟ آنکھ ہے، آنکھ سے دیکھنے کا کام لو. کان ہے، کان سے سننے کا کام لو. عقل ہے، عقل سے سوچنے کا کام لو. بھائی عقل کے علاوہ 5 بنیادی حصے ہیں انسان میں: دیکھے، سنے، چکھے، سونگے، مس کرے. آنکھیں نہیں دیکھتی، آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے. کان نہیں سنتے، عقل سنتی ہے. بھائی ذرا کان کو ہٹا لو، کان کو ہٹا لو، اور پھر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں. آنکھوں کے بغیر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہاتھوں کو ہٹا دو، ہاتھوں کے بغیر تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں. تو جب تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا. آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، عقل دیکھتی ہے. کان وسیلہ ہے سننے کا، عقل سنتی ہے. ناک وسیلہ ہے سونگنے کا، عقل سونگتی ہے. بھائی اگر کان میں خرابی ہو تو عقل سن نہیں سکتی. اگر آنکھوں میں خرابی ہو عقل دیکھ نہیں سکتی. اگر ذائقے کی پہچان نہ ہو زبان کو تو عقل چکھ نہیں سکتی. اگر ہاتھوں میں خرابی آ جائے تو عقل چھو نہیں سکتی. تو اب عقل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے وسیلے بے عیب ہوں. تمہاری عقل کا تقاضا ہے، تمہاری عقل کا تقاضا ہے کہ وہ جن وسیلوں سے کام لے رہی ہے وہ وسیلے بے عیب ہوں. تو اب اللہ اگر اپنے وسیلے بنائے، خالق اس پر لازم ہے کہ وہ ہماری ہدایت کرے. یہ ہم کون ہے جو اس پر واجب اور لازم کرتے کسی چیز کو؟ تو بات یہ کہ سورہ واللیل میں آواز دی، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، کسی اور کی نہیں ہے. تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہدایت کو قبول کرو. وہ اگر آ کے ہدایت کرے تو خدا خدا نہ رہے، تم اگر جا کے ہدایت رہو تو تم نہ رہو. اس لیے درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے ادھر دے دے. ایک ایسا وسیلہ ضروری ہے جو ادھر سے لے بندوں کو دے دے. تو جو ادھر سے لے گا اس کا قریب ہونا ضروری ہے، جو ادھر سے لے گا اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری ہے. اور وہی جب ہلا دے گا تو بندوں جیسا ہونا ضروری ہے. تو اس کی ایک جہت خدا کے قریب، دوسری جہت بندوں میں توجہ رہے. تو خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے. جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بچہ سمجھ لیا. حصے 5، لیکن پروردگار نے 2 حصوں کا تذکرہ کیا. آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں غور نہیں کرتے. آنکھیں لا یعلمون لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ کان ہو صحیح کام کر رہے ہوں اور پھر انسان نہ سنے، آنکھیں ہوں اور صحیح دیکھ رہی ہوں اور پھر انسان نہ دیکھے؟ لیکن اللہ کا اعتراض یہی ہے کہ آنکھ رکھ کے دیکھو، کان رکھ کے سنو. تم نہ دیکھ رہے ہو نہ سن رہے ہو. بھائی یہی وہ مرض ہے، فکر ہے. یا ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. اچھا، تو اللہ کا اعتراض کیا ہے قرآن میں؟ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، عقل ہے غور نہیں کرتے. تو فقط دیکھنا کافی نہیں ہے، جو دیکھنے کا تقاضا ہے وہ پورا کرو. بھائی یہی سبب ہے سماعت بصارت. اسے 5 ہیں.
لیکن پروردگار نے دو کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماعت کان، بصارت آنکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا الا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو خلق کیا، امتحان کے لیے خلق کیا، اور ہم نے انسان کو سماعت دے دی، بصارت دے دی، اور فوراً بعد کہا انا ہدیناہ السبیل، اور پھر ہم نے ہدایت کر دی. تو جہاں سماعت و بصارت ہوگی وہاں ہدایت ہے. یہ سورہ اعلیٰ تھا. اور اب سورہ نیل میں آواز دی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. سورہ نیل میں کہا کہ علم نہیں تھا. آئے ہو تو جاہل آئے، آئے ہو تو جاہل آئے. اور ایک جگہ آواز دی خلق الانسان ضعیفا. انسان جب دنیا میں آیا کمزور تھا، تو دو عیب لے کے آئے ہو. ماں کے پیٹ سے دو عیب لے کے آئے ہو. ایک عیب کمزوری کا، ایک عیب جہالت کا. اب آنے کے بعد تم نے 10 گاہوں میں 10 حاصل کیے، اور تم اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ تمہاری ایجادوں سے دنیا حیران ہے. کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر دی. کتنے جاہل سے جب ماں کے پیٹ سے آئے، اور اب کتنے بڑے عالم ہو. ٹھیک ہے نا، کمپیوٹر ایجاد کر لیا، روبوٹ ایجاد کر لیا. جاہل تھے، دنیا میں آ کے عالم بن گئے. تو چلے تھے جہالت سے، آئے تو کسب علم کیا، عالم بن گئے. چلے تھے کمزوری سے، اور جب دنیا میں آئے تو اتنی طاقت حاصل کی کہ زمان و مکان اب بیمانی ہو کر رہ گئے. مریخ کے پیچھے تمہاری سواریاں پہنچ گئی، چاند پر تمہارے قدم اتر گئے، شمسی توانائی کو تم نے کنٹرول کر لیا. تمہارے جہاز سمندروں کے سینوں کو چیک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تمہارے ہوائی جہاز فضاؤں کے سینوں کو چیک کر رہے ہیں. تو کتنی طاقت حاصل کر لی بھائی. جہالت سے چلے عالم بن گئے، کمزوری سے چلے طاقتور ہو گئے. تم جاہل سے عالم بن گئے، تم کمزور سے طاقتور بن گئے. تو اب جو چلا ہی ہو علم سے، جو چلا ہی ہو علم سے، اور جو چلا ہی ہو طاقت سے، اس کے علم کا کمال کیا ہوگا، اس کی طاقت کا کمال کیا ہوگا. تو میرا جملہ یاد رکھنا، تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ وہ ہے کون جو علم سے چلا ہے. ہم سب تو جہالت سے چلے ہیں، ہم سب تو ناطاقتی اور کمزوری سے چلے. وہ کون ہے جو علم سے چلا اور طاقت سے چلا؟ تو میرا جملہ یاد رکھنا، اگر علم نہ ہوتا تو آغوش محمد میں قرآن نہ پڑھتا. وہ علم سے چلا ہے. اگر علم سے نہ چلا ہوتا تو آغوش محمد میں قرآن نہ پڑھتا. اور اگر طاقت سے نہ چلا ہوتا تو گہوارے میں اجدر کو دو نہ کر سکتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار. اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، والافئدہ اللہ نے تمہیں دل و دماغ دیے، یعنی عقل دی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کر سکو. تو سماعت، بصارت، قلب، تین ہی ذریعے ہیں علم کے، چوتھا کوئی ذریعہ نہیں ہے. آنکھ سے دیکھ کے علم حاصل کرو، کان سے سن کے علم حاصل کرو، عقل سے غور کر کے علم کو حاصل کرو، دل و دماغ سے غور کرو، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو. علم کے تین ہی ذریعے. اور اب قیامت میں سوال بھی انہی تینوں سے ہوگا. سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم قیامت میں آنکھ سے پوچھیں گے، ہم قیامت میں کان سے پوچھیں گے، ہم قیامت میں دل سے پوچھیں گے. بھائی رک جاؤ، آنکھوں کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے، کانوں کو آمادہ رکھو جواب دینے کے لیے، دل کو تیار کرو جواب دینے کے لیے. آنکھوں سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا آیت میں نہیں ہے. اب 3 روایتیں ہدیہ کروں گا، اور وہ تینوں روایتیں میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے مودۃ القربہ میں، اور شیخ سلیمان حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے جنابی المودت میں جو روایتیں نقل کی، ان روایتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. آپ سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے سوال کیا جائے گا. میرے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آنکھ سے اور بھی سوال ہوں گے، لیکن یہ سوال تو سامنے ہے نا. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آنکھ سے پوچھا جائے گا دیکھا تھا یا نہیں. اور کان کے لیے کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت ہے. سوال تو دل سے بھی ہوگا، اسی لیے میرے نبی نے آواز دی حب علی عبادت، دل میں محبت رکھنا عبادت ہے.